الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے تکفیر کے موضوع کا آغاز کیا تھا، جس میں ہم نے تکفیر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، شرعی تعریف بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ تکفیر کی اقسام مطلق اور مقید، اور آخر میں ہم نے تکفیر کا جو پس منظر ہے، تاریخی پس منظر، اس پہ ہم نے بات کی کہ اس کا آغاز کیسے ہوا اور کس فرقے سے ہوا، اور اس کے بعد اس کا اختتام عصر حاضر میں جو ہے وہ مختلف جو تنظیمیں ہیں جو جہاد کے نام پر اٹھیں، اور انہوں نے جہاد کے نام کو بدنام کیا، اور جہاد کے نام پر لوگوں پر تکفیر کے فتوے لگا کر، ان پر کفر کے فتوے لگا کر ان کو جیلوں میں ڈلوایا، ان کو اٹھوایا اور ان کو مروایا، اور بذات خود ان کو قتل کیا۔ عراق کے اندر داعش کی جماعت، جو کہ اپنے آپ کو جہادی تنظیم اور جہادی جماعت کہتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اکبر ہیں، اور ان کا نعرہ بھی وہی جو اس دور کے خوارج کا تھا، لا حکم الا للہ، اور ان سے ایسے بعض تشددات اور بعض ایسے تفردات صادر ہوئے کہ جنہوں نے جہاد کو بھی بدنام کیا اور امت مسلمہ کو بھی بدنام کیا اور کر رہے ہیں۔ اور کئی ایک تنظیمیں ہیں، میں نے صرف بطور مثال کے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو میں نے داعش کا نام لیا ہے، ورنہ اور بھی کئی جہاد کے نام پر ایسی تنظیمیں اٹھیں کہ جنہوں نے جہاد کے نام کو بھی بدنام کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کی تکفیر بھی کی، ان پر کفر کے فتوے بھی لگائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ اس کو انہوں نے جہاد کا نام دیا۔ تو یہ تاریخی پس منظر تھا مسئلہ تکفیر کے حوالے سے، جو کہ کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کا پس منظر جانیں، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیسے اس کا آغاز ہوا، اور کیسے اس میں تطور اور ارتقاء اور اس میں وسعت پیدا ہوئی۔ تو اس پہ بات کی ہم نے۔ آج انشاءاللہ ہم مزید اس حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو پڑھیں گے، جیسا کہ اہل سنہ کا موقف کیا ہے۔ اصل میں اس تکفیر کے مسئلے کا بنیادی جو سبب ہے وہ کبیرہ گناہ کرنے والے کے بارے میں جو ایک موقف پایا جاتا ہے خوارج کے ہاں اور معتزلہ کے ہاں، اصل یہ بنیادی وجہ اور سبب ہے کہ کیا کسی مسلمان کی کسی گناہ کی وجہ سے تکفیر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ یہ اصل وجہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتی ہے، وہ ہر ایک کو کافر بنا رہے ہیں، جبکہ مسلمان گناہ کی وجہ سے، ایسا گناہ جس کو شریعت نے جو ہے وہ دین اسلام سے اور دین سے خارج ہونے کا ذریعہ اور سبب قرار نہیں دیا، ہم اس گناہ کے بدلے میں کسی کو یا اس کے سبب کسی کو اسلام سے خارج نہیں کر سکتے، اور نہ ہم خارج قرار دیتے، اور ہمارے خارج کرنے سے وہ خارج نہیں ہو جائے گا، کیونکہ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ نے ہمیشہ کا جہنمی قرار دے دیا ہے، اور جنت اس پر آپ نے حرام کر دی۔ یہ آپ کے نزدیک ہے، جس نے بھی اس کی تکفیر کی اس کے نزدیک یہ ہے۔ تو ہم نے یہ جانا کہ خوارج اور معتزلہ جو ہیں ان کا موقف ایک ہی ہے، جبکہ اہل سنہ جو ہیں ان کے ہاں بالکل اس سے مختلف موقف ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم جو ہے وہ اس سے ملتے جلتے چند ایک تکفیر کے حوالے سے جو مسائل اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو آج مسئلہ ہے وہ ہے مرتکب کبیرہ کے بارے میں اہل سنہ کا موقف کیا ہے، اہل سنہ کا عقیدہ کیا ہے۔ تو اہل سنہ کے ہاں پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اہل سنہ کے ہاں کبیرہ گناہ ہوتا کون سا ہے، کبیرہ اور صغیرہ میں فرق کیا ہے، پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے۔ جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ ایک دائی جو ہے نا، دعوت دینے والا، اللہ کی راہ کی طرف بلانے والا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے والا، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو پتا ہو کہ امر یعنی معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایسے کام کو معروف سمجھ رہا ہو جو معروف ہو ہی نہ، یا ایسے کام سے لوگوں کو روک رہا ہو جو منکر ہو ہی نہ۔ تو اس وجہ سے اس کے پاس علم ہونا، قدرت ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ہم یعنی مسلمان ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کبیرہ گناہ کون سا ہے، صغیرہ گناہ کون سا ہے، تاکہ ہم کبائر سے بچنے کا زیادہ اہتمام کریں، صغائر سے بھی بچنے کا اہتمام کریں، کبائر سے اگر دونوں سے اہتمام کرتے ہیں تو یہ تو بڑی بات ہے۔ لیکن اگر ہم جو ہے وہ اس میں سستی کرتے ہیں تو کم از کم ان کبائر سے تو بچیں ہم، اور ان کے بارے میں یعنی جو علماء نے ایک زاویہ مقرر کیا ہے یا ایک حد بندی کی ہے
صغیرہ اور کبیرہ میں فرق کرنے کی وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو اس میں میں نے چند ایک اقوال کی طرف اشارہ کیا ہے، اس میں متعدد اقوال ہیں علماء کے۔ علماء نے اس کے بارے میں کئی اقوال نقل کیے ہیں، جیسا کہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو عقیدہ طحاویہ ہے اس کی شرح میں کئی ایک اقوال نقل کیے ہیں۔ بطور فائدے کے میں وہ چند اقوال آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ یا میں نے صرف اہم 3 قول ذکر کیے ہیں کتاب میں، نوٹس میں، لیکن کتاب کے اندر کئی ایک اقوال ہیں۔ مثال کے طور پر بعض نے کہا کہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ 7 ہیں، انہوں نے اس حدیث کو لے لیا جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، اجتنبوا سبع الموبقات، کہ جو 7 ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں آپ ان سے بچ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ 7 جو ہیں وہ کبیرہ گناہ ہیں، باقی صغیرہ ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں 17 ہیں، انہوں نے جتنی حدیث کے اندر بھی کبائر کا ذکر آیا ہے انہوں نے گویا کہ ان کو جو ہے وہ کبائر کہہ دیا۔ تیسرا، بعض علماء نے کہا کہ جن کی حرمت پر تمام شریعتیں متفق ہیں، جن کی حرمت پر تمام شریعتیں متفق ہیں، وہ بھی جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں۔ ہر وہ گناہ جس کے حرام ہونے پر تمام شریعتیں متفق ہوں وہ کبیرہ ہے، اس کے علاوہ باقی صغیرہ ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ کبیرہ گناہ سے مراد ہر وہ گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دروازے کو بند کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کی معرفت کے دروازے کو بند کرنے والا، یعنی جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان سے دور ہو جائیں، تو یہ گناہ جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، اس کے علاوہ باقی سب صغائر ہیں۔ بعض نے کہا کہ کبیرہ گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جو اموال اور ابدان کو لے جائے، یعنی جس کی وجہ سے جو ہے مال اور بدن دونوں جو ہیں وہ چلے جائیں، اور دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حلال ہو جائیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یعنی جن کا نام جو ہے نا وہ کبیرہ رکھا گیا ہے یہ بنسبت یعنی نسبی ہے، اور یہ جو ان سے نیچے والے ہیں نا ان کی بنسبت یہ کبائر ہیں، ان کی بنسبت یہ کبائر ہیں۔ لہذا جن جن کے اندر بھی کبیرہ کا ذکر آتا ہے وہ کبیرہ ہیں، اور باقی جو ہے وہ صغیرہ ہیں، جیسے اجتنبوا سبع الموبقات، اس طرح من اکبر الکبائر، یا اس طرح کے الفاظ جہاں بھی آئے ہیں وہ کبیرہ ہیں، باقی جو ہے وہ صغیرہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ 70 کے قریب ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ 70 کے قریب ہیں، یعنی انہوں نے اس میں معیار کس کو بنایا ہے اس چیز کی وضاحت موجود نہیں۔ بعض نے کہا ہر وہ کام جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے تو اس کا کرنا کبیرہ گناہ ہے، ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا روکا ہے اس کا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کبیرہ گناہ سے مراد جو ہے ہر وہ گناہ ہے جس پر کوئی حد لاگو ہوتی ہو، یا اس کے کرنے والے یا اس کے کرنے پر آگ کی وعید ہو، آگ کی جہنم کی وعید ہو، یا اس پہ لعنت کی گئی ہو، یا اس کو غضب کا مستحق ٹھہرایا گیا ہو۔ یہ ہے اصل قول، یہ اصل ہے جمہور کے ہاں جو معروف قول ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے کرنے پر کوئی حد ہو، یا آگ کی وعید سنائی گئی ہو جہنم کی، یا پھر اس کے کرنے والے پر لعنت کی گئی ہو، یا اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کا مستحق ٹھہرایا گیا ہو، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ تھوڑی تعریف جو ہے وہ جامع ہے، اور اگر ہم غور کریں تو میں کچھ اور بھی تعریفات ذکر کرتا ہوں۔ اگر ہم غور کریں تو ان میں کئی تعریفات جو ہیں ایک دوسرے کے اندر داخل ہیں، ایک دوسرے کے اندر آپ سمجھے کہ مرج اور شامل ہیں۔ تو مثلا بعض نے کہا کہ صغیرہ وہ گناہ ہوتا ہے جو یعنی دونوں حدوں کے نیچے ہو، یعنی جس پر دنیا کی کوئی حد بھی نہ ہو اور آخرت بھی کوئی حد نہ ہو۔ بعض نے کہا کہ ہر وہ گناہ جس پر کوئی لعنت یا غضب یا آگ جو ہے اس کا ذکر نہ ہو وہ صغیرہ ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ کبیرہ ہے، باقی جو ہے وہ کبیرہ ہے۔ اور بھی اس کے اندر متعدد اقوال ہیں، لیکن میں نے اس وجہ سے جو ہے وہ صرف اشارتاً یہ ذکر کیے ہیں، اور اصل بنیادی مناسب جو قول ہے وہ یہی ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے کرنے کے بعد آگ، غضب، لعنت یا عذاب وغیرہ کا ذکر ہو، یا اس پر کوئی حد لاگو ہوتی ہو، تو یہ گناہ جو ہے یہ کبیرہ ہے، اس کے علاوہ باقی صغیرہ ہے۔ اچھا، یہ قول جو ہے زیادہ راجح ہے، کیوں راجح ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یعنی یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پہلا قول جو ہے عبداللہ ابن عباس کا اور حسن بصری اور دیگر کئی ائمہ اور صحابہ سے مروی ہے، یہ کیوں راجح ہے؟ یہ آپ کو وجہ ترجیح معلوم ہونی چاہیے۔ تو اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ سلف صالحین سے منقول ہے، جیسے ابن عباس،
ابن عیینہ، احمد بن حنبل، حسن بصری اور دیگر کئی ائمہ تابعین سے، صحابہ سے یہ مروی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سلف صالحین سے منقول اور ماثور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ وعید کے طور پر اس کو فرق کر کے ذکر کیا ہے۔ مثلا سورہ نساء آیہ نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم اجتناب کرو ان کبیرہ گناہوں سے جن سے تم منع کیے جاتے ہو یا روکے گئے ہو، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وعدہ ہے، اور یہ وعدہ اس کا وہی مستحق ہوگا جو کبائر سے بچے گا، اور اس کا مطلب اس کے مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جو کبائر سے نہیں بچے گا اس کے ساتھ کیا ہے، وہ وعید کا مستحق ہے، اللہ کے غضب، اللہ تعالیٰ کی لعنت اور جہنم کا مستحق ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پر حد قائم ہوگی اور وعید کا مستحق ہے۔ اسی طرح آپ سمجھیں کہ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز یہ ہے، یہ جو ضابط ہے، ہم نے جو ضابطہ بنایا ہے کہ اس گناہ کے کرنے والے یعنی گناہ کے کرنے والے کے لیے وعید ہو، غضب کا مستحق ٹھہرایا گیا ہو، یا اس پر لعنت کی گئی ہو، یا عذاب کی کوئی وعید ہو، یہ جو ہم نے معیار بنایا ہے، یہ معیار اللہ اس کے رسول سے مروی ہے، اللہ اس کے رسول سے مروی ہے۔ لہذا یہ وہ چیز ہے جس سے ہم فرق کر سکتے ہیں، وگرنہ دیگر جو ہم نے اقوال کہے کہ مثلا 7 ہیں، فلاں ہیں، فلاں، یہ تعداد کے ساتھ ہم اس کو متعین نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیں جرائم اور گناہ جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ اب اس کی بنیاد ایک اصل تو ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے، ضابطہ۔ لہٰذا یہ ضابطہ جو ہم نے بنایا ہے یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہے، کیونکہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں کوئی وعید ہے، کوئی عذاب ہے، یا کوئی اس کے بارے میں سزا ہے، لیکن کئی گناہ ایسے ہیں ان کے ساتھ ایسی کوئی چیز ذکر نہیں عملی طور پہ۔ جیسے میں ابھی آپ کو مثال دی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث سنیے، نبی صاحب نے فرمایا الجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان ورمضان الی رمضان کفارات لما بینہن مجتنب الکبائر، کہ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، وصلوات الخمس، اور پانچوں نمازیں ان کے درمیان، اور پھر فرمایا کہ ورمضان الی رمضان، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، کفارات لما بینہن، یہ کفارہ ہیں ان کے درمیان جو ہونے والے گناہ ہیں ان کا۔ پھر آپ نے فرمایا آخر میں مجتنب الکبائر، جب تک کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، جب تک کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کی حد بندی شریعت نے کی ہے، اور وہ حد بندی اسی طرح کی ہے کہ جس کے اوپر کرنے والے کے اوپر کوئی عذاب، وعید یا لعنت یا غضب وغیرہ ہو تو وہ کبیرہ گناہ ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور چوتھی وجہ اس کے راجح ہونے کی وہ یہ ہے کہ یہی وہ ضابطہ ہے جس سے ہم کبیرہ اور صغیرہ میں فرق کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے اقوال ہیں ان میں ہم کبیرہ صغیرہ میں فرق بڑی مشکل سے کر سکتے ہیں۔ مثلا گنتی کو لے لیں تب بھی، یا دیگر جو ہم نے اقوال ذکر کیے، تو ان میں کوئی معیار نہیں بن رہا۔ اس وجہ سے یہ اس یعنی قول سے ہم ضابطہ بنا سکتے ہیں کبیرہ اور صغیرہ میں فرق کرنے کا، اس کے علاوہ جو ہے وہ مشکل ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس قول کو لیں کہ جی 9 10 17 وغیرہ فلاں فلاں، تو یہ خالی دعویٰ ہے، کیونکہ اس کے علاوہ بھی حدیث کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ اس پر ائمہ نے باقاعدہ کتابیں لکھی، جیسا کہ امام ذہبی کی کتاب الکبائر ہے، آپ اس کو پڑھیں تو اس کے اندر انہوں نے 80 سے زیادہ جو ہے وہ کبیرہ گناہ نقل کیے ہیں، اور مختلف حدیث اس کی جو ہے انہوں نے اس حوالے سے دلائل اور احادیث جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں، قرآنی آیات اور حدیث۔ اور اگر ہم اس قول کو لے لیں کہ جس پر تمام شریعتیں متفق ہوں حرام ہونے پر، جس کے حرام ہونے پر تمام شریعتیں متفق ہوں، تو یہ قول جو ہے یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ یعنی یہ محل نظر ہے، یہ محل نظر ہے، کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ان کے اندر حلال تھی اور ہمارے اندر حرام ہے۔ ہمارے اندر وہ حرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہیں۔ تو یہ ہے مال غنیمت، مثلا مال غنیمت ان کے ہاں جو ہے وہ لینا جائز نہیں تھا، ہمارے ہاں لینا جائز ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے یعنی مسائل ہیں جن میں ہم متفرد ہیں ان سے، ٹھیک ہے۔ تو اور دیگر اقوال بھی اسی طرح ہی ہیں، یعنی وہ ضابطہ نہیں بن سکتے۔ تو بہرحال اس میں پہلا قول دیا ہوا، بعض کہتے ہیں کبیرہ گناہ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے آگ یا دنیا میں کسی حد کا وعدہ کیا ہو، دنیا میں کسی، اور یہ گویا کہ دو چیزوں پر خاص کر دیا، آگ یا کسی حد کا۔
اس کا مطلب غضب لعنت وغیرہ اسے مستثنا ہو گئے، اور اس طرح یہ جامع معنی تعریف نہیں۔ اس طرح کبائر سے مراد وہ گناہ جن پر شریعت نے کبیرہ یا عظیم ہونے کا اطلاق کیا ہو، یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ کئی ایسے گناہ جن پر کبیرہ ہونے کا نام تو نہیں ہے لیکن وہ کبیرہ ہیں، کئی ایسے گناہ ہیں جن پر کبیرہ ہونے کا اطلاق تو نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا من اکبر الکبائر یا من الکبائر، لیکن وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں اور علماء نے ان کو کبیرہ میں شمار کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ قول بھی کوئی راجح نہیں ہے۔ تو تمام اقوال میں سے آپ سمجھیں کہ اگرچہ یہ قریب قریب ہیں لیکن زیادہ صحیح پہلا قول ہے، اگرچہ یہ قریب قریب ہیں یعنی پہلے کے اندر یہ سارے شامل ہیں، پہلے کے اندر جو ہے وہ شامل ہے، اگر ہم ان کو جمع کر لیں تو پہلا قول بن جاتا ہے، اگر ہم ان دونوں کو جمع کر لیں تو پہلا قول بن جاتا ہے، اور یہی زیادہ راجح، اور میں نے وجہ ترجیح بتا دی ہے، وجہ ترجیح میں نے بتا دی کہ پہلا قول کیوں زیادہ راجح ہے۔ اچھا، یہ تو تھا اہل سنہ کے ہاں کبیرہ گناہ کی حد بندی، اور کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ اہل سنہ کے ہاں کبیرہ گناہ کرنے والا جو ہے مرتکب کبیرہ، اس کا دنیاوی حکم کیا ہے اور اخروی حکم کیا ہے، یہ پہلے بھی ہم کئی جگہ ذکر کر چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے یہ موضوع کا حصہ ہے تو اس کو ضروری ہے کہ ذکر کیا جائے۔ اہل سنہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ مسلمان فاسق یا فاسق مسلمان ہے، مسلمان فاسق یا فاسق مسلمان ہے، گناہ کے سبب وہ دین اسلام سے تو خارج نہیں، یعنی اپنے گناہ کی وجہ سے وہ دین سے خارج تو نہیں ہوگا، البتہ کامل ایمان سے وہ خارج ہے، یعنی اس کا ایمان ناقص ہو جائے گا، بلکہ علماء اہل سنہ کہتے ہیں مؤمن بی ایمانی ہی اور فاسق بی کبیرتی، کہ ایمان کی بقدر مومن ہے اور کبیرہ کے سبب وہ فاسق ہے، تو اپنے ایمان کے بدلے میں وہ مومن ہے اتنا، اور اپنے گناہ کے بدلے میں اتنا جو ہے وہ فاسق ہے، یہ ہے۔ امام طحاوی حنفی رحم اللہ تعالی اہل سنہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ولا نکفر احد من اہل القبلۃ بذنب، ہم نہیں تکفیر کرتے کسی اہل قبلہ میں سے کسی کی، بذنب کسی گناہ کی وجہ سے، یعنی عام گناہوں میں سے ہم کسی گناہ کی وجہ سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے، ما لم یستحلہ، جب تک اسے حلال سمجھ کر نہ کرے، جب تک اسے حلال سمجھ کر نہ کرے، یعنی شراب ہے، زنا ہے، چوری ہے، دیگر جو گناہ ہیں ان کو حلال سمجھ کر اگر کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اسی طرح کسی فرضیت کی، کسی فرض حکم کا انکار کرنا، کسی فرض فریضے کا انکار کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ ولا نقول، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے لا یضر مع الایمان ذنب لمن عملہ، کہ نہیں نقصان دیتا ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ لمن اسے عملہ، جو اس پہ عمل کرے، یعنی ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ کا کوئی نقصان ہی نہیں، یعنی ایمان پہ کوئی اثر ہی نہیں اس کا، جیسے مرجیہ کہتے ہیں، مرجیہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، ایمان کا لیول ایک ہی ہے، ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، لہذا ہم ان کی طرح نہیں کہتے کہ ایمان جو ہے وہ گناہ کے سبب جو ہے اس کو نقصان نہیں ہوتا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی کا ایمان اور ابو بکر کا ایمان نعوذ باللہ برابر ہے، کیونکہ ان کے ایمان میں اعمال شامل نہیں، اور اعمال ہی کی وجہ سے تو اصل ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، لہذا وہ کہتے ہیں ولا نقول، اور ہم یہ نہیں کہتے لا یضر مع الایمان ذنب لمن عملہ، کہ نہیں نقصان دیتا ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ جو اس پر عمل، وہ کہتے ہیں جیسے مرجیہ کہتے ہیں کہ جیسے کفر کے ہوتے ہوئے نیکی کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ کا کوئی نقصان نہیں، اور یہ باطل عقیدہ ہے، یہ باطل ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ایمان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ گناہ نقصان دے سکتا ہے ایمان کو، اور دلیل واضح اس کی حدیث ہے لا یسرق السارق حین وهو مؤمن، لا یزنی زانی حین یزنی وهو مؤمن، نہیں زنا کرتا زنا کرنے والا اس حال میں کہ مومن رہے، یا مومن ہو اور پھر زنا کرے، یہ ممکن ہی نہیں، یعنی زنا کرنے کے بعد بندہ کامل ایمان والا رہ جائے یہ ممکن ہی نہیں، چوری کرنے کے بعد بندہ کامل ایمان والا رہ جائے یہ ممکن ہی نہیں، یہ مطلب ہے، یا پھر یہ مراد ہے کہ مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ کام کرے، اس کے متعدد معنی حدیث کے اپنی جگہ پر، وہ آپ انشاءاللہ کہیں پڑھیں گے، لیکن یہ کہ اس کی توجیحات محدثین اور علماء نے کیا کی ہیں، لا یزنی زانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین وهو مؤمن، حضرت حذیفہ بن یمان کی حدیث ہے، تو اس کے معنی کیا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ نہیں زنا کرتا زنا کرنے والا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی وہ زنا کرنے کے بعد مومن رہتا ہی نہیں، وہ مسلمان ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا، ناقص الایمان ہوتا ہے، یعنی اس سے جو کمال ایمان ہے وہ اٹھ جاتا ہے، ایمان ناقص ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرنے کے بعد اعمال صالحہ کرتا ہے تو پھر اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں
تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، زیادتہم ایمانا، ان کو زیادہ کر دیتی ہیں ایمان میں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر وہ نیک اعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے تعالوا نتذاکر ساعتا ونزداد ایمانا، تعالوا نتذاکر ساعتا ونزداد ایمانا، آؤ بیٹھیں مل کر ہم اللہ اس کے رسول کی بات کریں اور ایمان میں بڑھ جائیں، اور ایمان میں بڑھ جائیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اچھا جی، تو اس سے پتہ چلا اہل سنہ کا عقیدہ کیا ہے۔ گناہ کو حلال کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اسے صرف اپنے لیے ہی حلال سمجھتا ہو، دوسروں کے لیے نہیں، یہ بھی کفر ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنے اور دوسروں کے لیے مطلقاً حلال تصور کریں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اہل سنہ والجماعہ مطلق گناہوں یا کبائر کی وجہ سے اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے، جیسا کہ خوارج کا طرز عمل ہے، بلکہ ان سے گناہوں کے باوجود بھی اخوت اور اخوت ایمانی قائم ہے۔ ہماری ان سے گناہگاروں سے اخوت ایمانی پھر بھی قائم ہے، یعنی مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا ان سے تعلق پھر بھی باقی ہے۔ ٹھیک ہے، مجموع الفتاوی کے اندر یہ ان کی عبارت منقول ہے، اور یہ مجموع الفتاوی جو ہے یہ ابن تیمیہ نے نہیں لکھا۔ ابن تیمیہ کے یہ مختلف جو فتاوی جات تھے، جو مختلف مقالات تھے، ان کو جمع کیا گیا اس کے اندر۔ تو یہ ابن تیمیہ کی تصنیف نہیں ہے مجموع الفتاوی، یہ مجموع الفتاوی ابن تیمیہ کے مقالات اور فتاوی جات اور کتابوں کو جمع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اہل سنہ کے یہاں مرتکب کبیرہ کا اخروی حکم کیا ہے؟ یہ تو دنیاوی حکم پہ ہم بات کر رہے تھے، تو مرتکب کبیرہ اخروی حکم کے بارے میں اہل سنہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مشیت الہی کے تابع ہیں۔ اگر تو توبہ طائب ہو کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اگر بغیر توبہ کے ہے مسلمان لیکن گناہ گار ہے، بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اپنے عدل سے اسے عذاب دے اور وہ عذاب کا مستحق ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے۔ ایک تیسرا آپشن ہے، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے عذاب دے اور جنت میں داخل کر دے۔ یہ پہلے میں ہی شامل ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے اور اس کو پھر جنت میں داخل کر دے، یہ اللہ کا عدل ہے اور انصاف ہے، کیونکہ وہ مستحق تو ٹھہر چکا ہے نا گناہ کرنے سے۔ یا پھر اللہ اس کو جہنم میں داخل ہی نہ کرے، اس کی کسی خاص نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ اللہ کی مشیت کے تابع، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی اپنی طرف سے جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر نعوذ باللہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے، جیسا کہ وعیدیہ اور جو خوارج وغیرہ ان کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس بندے کے بارے میں اللہ نے وعید سنا دی ہے کہ جو یہ گناہ کرے گا اس کے ساتھ یہ سزا ہوگی، تو لازم ہے اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ کہ اللہ اس کو سزا دے۔ کیوں جی لازم کیوں اللہ پر؟ وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والا نعوذ باللہ، اور اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ کہتے ہیں اللہ وعدہ خلافی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا قرآن کریم کے اندر کہ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، کہ جو کسی مومن مسلمان کو قصدن جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جزا اس کی جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ کہتے ہیں جب اللہ نے یہ وعدہ کر دیا ہے تو اللہ کیسے خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ لازماً اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور ہمیشہ رکھے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ وعدہ کیا ہے نا، یہ سزا سنائی ہے وعید، وہاں اللہ نے اسے استثناء بھی رکھا ہے۔ اور استثناء اللہ نے کیا رکھا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ لمن یشاء کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو استثناء ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اصل تو سزا سنا دی ہے کہ جو یہ گناہ کرے گا وہ اس سزا کا مستحق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو اس سے نیچے والے گناہ شرک کے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی نیچے والے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے جس کو چاہے معاف کر دے۔ لہٰذا معاف کرنے پر اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والا تو نہیں، کیونکہ اللہ نے دوسری طرف معافی کے وعدے بھی تو کیے ہیں۔ تو اگر تم یہ حجت بنا سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کیسے کر سکتا ہے، تو اللہ نے وہاں بھی مغفرت کا بھی تو وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ نے معافی کا بھی تو وعدہ کیا ہوا ہے، بخشش کا بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اللہ کی وعدہ خلافی وہاں ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود استثناء رکھا ہوا ہے کہ جس کو چاہوں بخش دوں، جس کو چاہوں معاف کر دوں۔ تو انہوں نے وہ جو معافی کی احادیث اور آیات تھیں، جو رجا کی امید کی، ان کو نظر انداز کر دیا وعیدیہ نے، اور جو وعید کی نصوص تھی ان کو غالب کر لیا۔ مرتکب کبیرہ اپنے گناہ کے سبب سزا اور عقاب کا مستحق ہے، یہ بھی اہل سنہ کا عقیدہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے یا معاف کر دے۔ مرتکب کبیرہ اگر جہنم میں داخل ہوا بھی
تو اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ مرتکب کبیرہ کو جہنم کا عذاب کفار و مشرکین کی طرح شدید نہیں ہوگا، اس میں بھی فرق ہوگا۔ اگر وہ جہنم میں داخل ہوا بھی تو سزا پوری ہونے کے بعد آخر کار جنت میں چلا جائے گا۔ بعض اہل توحید باوجود کبائر کے بلا عذاب بھی جنت میں داخل ہوں گے، جیسا کہ حدیث بطاقہ میں۔ حدیث بطاقہ واضح حدیث ہے۔ کیا ہے حدیث بطاقہ جی؟ پہلے کئی دفعہ ہم ذکر اس کا کر چکے ہیں۔ جی سر، وہ جن کے گناہ ہوں گے بہت زیادہ اور ایک کلمے پر، مطلب جہاں پہ ایک پرچی ہوگی جس پر کلمہ لکھا ہوگا تو وہ بھاری ہو جائے گا۔ احسنتی، ایک بندہ لایا جائے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے، 99، اور ہر رجسٹر ان میں سے تا حد البصر ہوگا، ہر رجسٹر ان میں سے تا حد البصر ہوگا، اور سارے رجسٹر ان کے سامنے کھول کے رکھ دیے جائیں گے۔ اقرا کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھو، پڑھے گا، غور کرے گا، اللہ پوچھے گا اس میں کوئی غلط تو نہیں، سب ٹھیک لکھا ہوا ہے، اللہ سب ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ وہ بندہ دیکھے گا تو بس گیا، میں تو ہلاک ہو گیا۔ وہ سارے 99 رجسٹر جو ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے ترازو کے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرا ایک عمل، پوچھے گا اسے اللہ تعالیٰ کوئی عمل تیرا ہو، کہے گا اللہ مجھے تو یاد کوئی نہیں، جس بندے کے اتنے گناہ ہیں اس کو اتنے گناہوں میں کون سی نیکی یاد ہوگی؟ کہتا ہے اللہ مجھے تو یاد نہیں۔ اللہ فرمائے گا آج ہمارے پاس کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، تیری ایک نیکی ہے چھوٹی سی، ایک نیکی ہے جو تو نے خالص نیت سے کی تھی، آج ہم اس کی بھی قدر کریں گے۔ تو حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے 99 رجسٹر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے ترازو کے، اور ایک چھوٹی سی پرچی نکال کر جس کے اوپر لا الہ الا اللہ شہادتین لکھے ہوں گے اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ اللہ کے فضل اور رحمت سے وہ پلڑا جس پہ کلمہ توحید رکھا جائے گا وہ بھاری ہو جائے گا اس پلڑے سے جس کے اندر 99 گناہوں کے رجسٹر ہیں، اور اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ آپ دیکھیں کتنے اس کے گناہ ہیں، کتنے کبیرہ گناہ ہیں، لیکن یہ ہماری دلیل ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ممکن ہے کہ اللہ اس کو عذاب میں داخل ہی نہ کرے، اللہ اس کو جہنم میں ڈالے ہی نہ، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بات تو اخلاص کی ہے نا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نیک اعمال خلوص سے کرنے چاہیے، ہمیں نیکی کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے اخلاص سے کریں۔ ہو سکتا ہے وہ ہماری معمولی سی نیکی جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں اللہ کے یہاں اس کی بہت بڑی قدر ہو، اور یہ قدر جو ہے نا اعمال کی یہ اخلاص پر ہوتی ہے، جتنا آپ کے اندر اخلاص ہے نا اتنی اس کی اللہ کے یہاں قدر ہوگی۔ اب آپ دیکھیں یہ عمل کتنا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص تھا، اللہ نے اس کی کتنی قدر کی، اللہ نے اس کے سارے کبیرہ گناہ ایک طرف رکھ کے وہ توحید کلمہ جو ہے وہ غالب آ گیا، اور یہاں سے کلمہ توحید کی فضیلت واضح ہوتی ہے اور اہل توحید کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے۔ تو اس سے اور بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، اور یہ جو بات ہے کہ اگر جہنم میں جائیں گے بھی تو نکل جائیں گے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں نکلیں گے، اس کی دلیل بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہے اور متعدد احادیث ہیں متعدد صحابہ کرام سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یعنی جنہوں نے جنت میں جانا ہوگا وہ بھی چلے جائیں گے، جہنم میں جنہوں نے رہنا ہوگا وہ بھی، کچھ لوگ ابھی جہنم میں ہوں گے اہل توحید، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا شفاعت الملائکہ وشفاء النبیون وشفاء شہداء، شفاعت شہداء کہ فرشتوں نے شفاعت کر لی، انبیاء نے شفاعت کر لی، شہداء نے شفاعت کر لی، صالحون و شفاعت صالحون، شفاعت صالحون، صالحون نے شفاعت کر لی، فما بقی الا ارحم الراحمین، نہیں باقی رہا مگر میں ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ جہنم کی آگ سے مٹھی بھریں گے جو لوگ اس میں جل رہے ہوں گے، ہر وہ شخص جس کے دل میں، حدیث میں الفاظ ہیں ادنا 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 مثقال ذرۃ من ایمان، ذرہ ذرہ سے بھی ذرہ، تھوڑے سے تھوڑا بھی جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس کو اس مٹھی کے اندر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور اللہ آب حیات میں غوطہ دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کر دے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل توحید جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اہل سنت کے ہاں اس عقیدے کی اصل کیا ہے؟ مرتکب کبیرہ کے بارے میں اہل سنہ نے اپنے اس عقیدے کی بنیاد ایمان اور اس کے حکم پر رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان کے کئی اجزاء اور درجات ہیں جس کی بنا پر اہل ایمان کے بھی کئی درجات ہیں، جبکہ خوارج اور معتزلہ کے ہاں ایمان شیء واحد ہے، ایمان شیء واحد ہے۔
یعنی ایک ہی چیز اگر کسی شخص سے خارج ہوتا ہے تو کلی طور پر خارج ہو جاتا ہے. یعنی ہمارے ہاں تو ایمان کے اجزاء ہیں، ہمارے ہاں تو ایمان کے اجزاء ہیں، اور جب اجزاء ہیں تو پھر بقدر گناہ ایمان میں کمی ہوگی، لیکن کلی طور پر ایک ہی وقت میں سارا ایمان خارج نہیں ہوگا، سوائے اس حالت میں کہ بندہ نواقض ایمان میں سے کسی کا ارتکاب کرے، کسی ناقص کا ارتکاب کرے نواقض ایمان میں سے، وگرنہ یہ گناہ جو ہیں ان کا بقدر گناہ ایمان میں کمی ہوتی، بیک وقت سارا ایمان نہیں خارج ہوتا. جبکہ یہ جو وعیدیہ ہیں یعنی معتزلہ اور خوارج، ان کے ہاں ایمان شیء واحد ہے، ایک ہی چیز ہے. اذا خرج خرج کلو، جب خارج ہوگا تو سارے کا سارا نکل جائے گا، ایمان سارا گیا. تو اس وجہ سے وہ تکفیر کرتے ہیں. ہم چونکہ ایمان کے اجزاء مانتے ہیں کہ ایمان کے اجزاء ہیں، کیونکہ ایمان اصل اعمال ہیں، اصل اعمال ہیں. تو جب ایمان اصل اعمال ہیں تو پھر آپ دیکھیے کہ کیسے جو ہے وہ ان کے سبب جو ہے وہ مکمل طور پہ گناہ کرنے سے اس کا ایمان جو ہے وہ خارج ہو جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے. یہ اصل وجہ ہے. تو اس کے نتیجے میں اس سے مومن اور مسلمان کا حکم بھی چھن جاتا ہے ان کے نزدیک، کیونکہ وہ شیء واحد ہے، نہ مومن رہا نہ مسلمان رہا، سارا کچھ کیا. اچھا جی، اس کے بعد پانچواں مسئلہ ہمارے پاس تکفیر مطلق کے قواعد و ضوابط. پہلا قاعدہ، کسی قول و فعل کا کفر ہونا یا نہ ہونا توقیفی ہے، اس میں اجتہاد کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ یہ محض اللہ اس کے بعد اس کے رسول کا حق ہے. لہذا کوئی قول یا فعل کفر ہے یا نہیں، اس کی دلیل کتاب و سنت سے ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس کسی قول یا فعل کی دلیل کفر ہونے کی کتاب و سنت میں نہیں، تو آپ اس کو نہ قول کو کفریہ کہہ سکتے ہیں، نہ عمل کو، نہ اعتقاد کو، نہ اس کی وجہ سے آپ کسی پر تکفیر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اعمال دو طرح کے ہیں. نمبر ایک، الف، جن کے کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، با، جن کے کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. اس کی تفصیل اگلے قاعدے میں آ رہی ہے. تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ دین میں کسی چیز کی مخالفت دو طریقوں سے ہو سکتی ہے. دین میں یہ بڑے موٹے موٹے اور بڑے اہم قواعد ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس سے آپ کو یہ مسئلہ تکفیر سمجھ آئے گا، وگرنہ سمجھ نہیں آئے گا. دین میں کسی چیز کی مخالفت دو طریقوں سے ہو سکتی ہے، یا کسی فرض کام کے ترک کرنے سے، یا کسی حرام کام کے ارتکاب کرنے سے. اگر ترک فرائض میں سے ہو تو اس کی آگے تین قسمیں ہیں. نمبر ایک، وہ ترک کسی اعتقاد میں سے ہو، جیسا کہ ارکان ایمان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دینا، اور دیگر غیبی امور پر ایمان نہ لانا. یہ صاف ظاہر ہے کہ ترک اعتقاد ہے، یعنی جس چیز کا عقیدہ رکھنا ضروری تھا آپ نے وہ عقیدہ نہیں رکھا، یا اس طرح عقیدہ نہیں رکھا، تو صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک سبب ہے. اسی طرح واجبات کے واجب ہونے اور محرمات کے حرام ہونے کا اعتقاد نہ رکھنا، یہ بھی کفر ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ قول میں سے ہو، پہلا اعتقاد میں سے ہو، دوسرا قول میں سے ہو. اس کی دو قسمیں آگے پھر. نمبر ایک، جس کا ترک کرنا کفر ہے، جیسا کہ شہادتین کا اقرار نہ کرنا، یہ بال اتفاق کفر ہے، اگرچہ اس کے حق ہونے کا اعتقاد ہی کیوں نہ رکھتا ہو. یعنی اگر ایک بندہ شہادتین کے حق ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے لیکن اس کا اقرار نہیں کرتا، تو یہ بندہ کافر ہے. دوئم، جس کا ترک کفر نہیں بلکہ معصیت اور گناہ ہے وہ قول. ہم اقوال کی بات کر رہے ہیں نا، پہلے اعتقاد کی بات ہی، اب قول کی بات ہے. تو جس کا ترک کفر نہیں وہ قول بھی ہے بلکہ معصیت اور گناہ ہے، جیسا کہ بقیہ واجبات ہیں، سلام کا جواب نہ دینا، امر بالمعروف نہی عن منکر کا ترک کر دینا، گواہی نہ دینا، سچی بات نہ کرنا. یہ ایسے امور ہیں جن کا تعلق قول سے ہے، لیکن ان کا ترک کرنا جو ہے وہ کفر نہیں ہے بلکہ یہ کبیرہ گناہ ہے. آپ مجھے بتائیں، جس بندے کو یہ پتا نہیں، جو آج کل لوگوں کی تکفیر کر رہے ہیں، جو ایسے ہی اٹھ کے جاہل سے ریڑھی ڈھابے والے لوگوں پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، کوئی قرآن جلا دے تو اس کو جناب قتل کر دیتے ہیں، ان سے پوچھیں جا کے ذرا کہ یہ تفصیل تو بتائیں آپ کہ یہ بندے نے کس کفر کا ارتکاب کیا ہے، آیا وہ کفر بھی ہے جس کو تم کفر کا نام دے رہے ہو. اتنی عجیب بات ہے، استنجے کا طریقہ نہیں آتا، وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، نماز پڑھنی نہیں آتی، اور لوگوں پہ فتوے لگا رہے ہیں کفر کے. اللہ سے ڈر ہی نہیں ہے، حیا ہی نہیں رہا لوگوں کے اندر کہ ایک مسلمان پر ہم کیسے بلا جھجک اور کتنی جرت بازی کر کے اور جرت کر کے ہم جو ہے اس کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں. ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. پہلے ان سے پوچھیں تو صحیح کہ بھائی اسباب تکفیر کیا ہیں اور کس وجہ سے آپ اس پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، وہ سبب تو پوچھیں اس سے. کیا اس نے کوئی اعتقاد چھوڑا ہے، اس نے کسی قول کفریہ کا ارتکاب کیا ہے، اس نے کسی فعل کفریہ کا ارتکاب کیا ہے؟ ان کو یہ پتہ ہی نہیں، اور وہ بیٹھے جناب ٹھیکیدار لوگوں پہ کفر کے فتوے بانٹ رہے ہیں.
یا کسی عمل سے اس کا تعلق ہوگا، اس کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، وہ عمل کفریہ ہے یا نہیں۔ نمبر ایک، اول، جس کے چھوڑنے والے کی تکفیر میں علماء کا اختلاف ہے، جیسا کہ شہادتین کے علاوہ بقیہ 4 ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ عمل ہیں، لیکن ان کو چھوڑنے والا کافر ہوگا کہ نہیں؟ نماز کے بارے میں جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ اگر کلی طور پر ترک کر دے گا تو کافر ہو جائے گا۔ ہاں، کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، اس کے بارے میں علماء مختلف ہی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، بعض کہتے ہیں کافر نہیں ہے، بعض کیا تو ایک نماز اگر چھوڑ دیتا تو کافر ہے۔ لیکن بہرحال کلی طور پہ ایک بندہ اگر نماز پڑھتا ہی نہیں، چھوڑ دیتا ہے، تو ابن عثیمین، کئی بڑے بڑے علماء، ہمارے معاصر علماء، وہ کہتے ہیں وہ کافر ہے، کیونکہ صحابہ کرام سے اس کے بارے میں فتوے موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام سے۔ روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان کے بارے میں چونکہ باقاعدہ جو ہے وہ دلائل موجود نہیں ہے، جبکہ نماز کے بارے میں تو قرآن اور حدیث کے اندر دلائل موجود ہیں۔ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من الکافرین، اس کے علاوہ اور کئی حدیث جیسے اس دن میں نے ذکر کی تھی۔ اچھا، حج اور یہ جتنی چیزیں ہیں، اگر ان کی فرضیت کا انکار کرے گا تو کافر ہے، اگر ان کی فرضیت کا انکار کرے تو کافر ہے، وہ اعتقاد میں آ جائے گا۔ اس میں راجح یہی ہے کہ جو شخص ان کی فضیلت کو تسلیم کرتا ہو تو وہ سوائے نماز کے بقیہ ارکان کو ترک کرنے سے کافر نہیں ہوگا، اور نماز ترک کرنے سے بھی اس وقت کافر ہوگا جب مستقل طور پر کلی طور پہ ترک کر دے۔ کیوں؟ میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کلی طور پہ نماز ترک کر رہا ہے، کبھی بھی نہیں پڑھ رہا، اور پھر وہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ میں نماز کی فضیلت کو مانتا ہوں، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تم نماز کی فضیلت کو مانتے ہو؟ تم نے تو کبھی نماز پڑھ کے نہیں دیکھی۔ اگر تم نماز کی اہمیت کو جانتے ہوتے، نماز کی فضیلت کو مانتے ہوتے، کبھی تو پڑھتے۔ لیکن تمہارا کلی طور پہ نماز سے اعراض کر لینا اور ترک کر دینا، سال بھر کبھی نماز نہ پڑھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم نماز کی فضیلت کا تمہیں اندازہ ہی نہیں، تم نماز کی فضیلت ہی نہیں مانتے۔ یہ اگرچہ زبان مقال سے تو نہیں کہہ رہا، لیکن زبان حال سے تو اس کی یہی کہہ رہی حالت کہ نماز کو فرض نہیں مانتا۔ جس کے چھوڑنے دوئم، جس کے چھوڑنے والے کی، آپ سمجھے کہ عدم تکفیر پر علماء اہل سنہ کا اتفاق ہے، جیسا کہ ارکان اسلام کے علاوہ دیگر تمام واجبات ہیں، اگر ان کو چھوڑتا ہے تو وہ کافر نہیں، بشرطے کہ ان کے وجوب کو تسلیم کرتا ہو، جیسا کہ نماز جمعہ، عیدین۔ اب نماز جمعہ کفر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی، لیکن اس کو کفر نہیں قرار دیا گیا۔ عیدین، قدرت کے باوجود قربانی وغیرہ کا ترک کرنا، اگر اس کو واجب سمجھا جائے تو یہ ان کے نزدیک ہے جو قربانی کو واجب سمجھتے ہیں، جو قربانی اور عیدین کو واجب نہیں سمجھتے ان کے ہاں تو مسئلہ ہی نہیں۔ کسی حرام کا ارتکاب کرنے والے، کسی حرام کا ارتکاب کرنے سے ہو، یہ دوسرا جز ہے، پہلا تھا کسی واجب کو ترک کرنا، کسی حرام کا ارتکاب کرنے سے ہو، اس کی بھی آگے 2 قسمیں۔ نمبر 1 جو بالاتفاق کفر ہے، جیسا کہ تمام نواقض ایمان، یعنی ان میں سے قاعدہ یہ ہے اس میں کہ وہ ایمان کے منافی ہو، جیسا کہ دین کے ساتھ استہزاء، بتوں کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ اس کے رسول کی تکذیب کرنا، شرک اکبر وغیرہ، بشرطے کہ کوئی مانے نہ ہو، یہ بات ذہن میں رکھیں، بشرطے کہ کوئی ماننے نہ ہو، آگے انشاءاللہ ہم اس کو بھی ذکر کریں گے۔ دوسری چیز جو بالاتفاق کفر نہیں لیکن لوگ سمجھتے ہیں اس کو بعض دفعہ، خوارج، معتزلہ وغیرہ، لہذا اس کے مرتکب کی تکفیر نہیں کی جائے گی، جیسا کہ دیگر کبیرہ گناہ ہیں جو کہ اصل ایمان کے مخالف نہیں، جیسے زنا ہے، شراب نوشی ہے، چوری ہے، حقوق والدین، سود کھانا وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ وہ ہیں بالاتفاق اہل سنہ کے ہاں یہ کفر نہیں، بالاتفاق اہل سنہ کے یہ کفر نہیں ہے۔ خوارج معتزلہ کا اس پر اتفاق ہے، وہ کفر ہے، جیسے کہ ہم اس میں پہلے بات کر چکے ہیں، کیونکہ یہ ترک واجب ہے اور یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ ان کے ہاں کفر ہے۔ واللہ تعالی علم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کوئی سوال، کوئی استفسار، کوئی اشکال؟ جی سر یہ حقوق والدین کیا چیز ہے؟ حقوق والدین کیا خیال ہے؟ جی سر۔ ہاں ایمن صاحبہ پہلی دفعہ سر سنا ہے؟ اس لفظ کا مطلب نہیں پتا۔ جی حدیث میں سر۔ آیا ہے حقوق ہے اقا یوقو سے، اقا یوقو کا معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا، قطع رحمی کرنا، تو مطلب والدین کی نافرمانی کرنا۔ وحقوق الوالدین، اللہ کے نبی نے جو کبیرہ گناہ ذکر کیے ہیں ان میں آتا ہے حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یعنی
جن چیزوں میں ان کی اطاعت واجب ہے اس میں ان کی نافرمانی کرنا. ہاں جب اللہ، اس کا ایک ضابطہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب تک وہ اللہ کے رسول کی معصیت کا حکم نہ دیں، جب تک وہ اللہ کے رسول کی معصیت کا حکم نہ دیں اس وقت تک ان کی اطاعت واجب ہے. اور ان کو تکلیف دینے سے رکنا، یہ اصل میں حقوق والدین، جو تکلیف دے گا یا ان کی اطاعت نہیں کرے گا وہ اس میں شامل ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے گزارش کی تھی کہ جو کلاس جب ختم ہو جائے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. جی جی سر، آپ نے کہا کہ نماز کا جو یعنی مطلب مطلق طور پر وہ چھوڑ دیتا ہے، بالکل بھی نہیں پڑھتا، تو وہ کافر اس لیے ہے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اس کی فرضیت کو ہی نہ مانتا ہو. یعنی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ اس کی نہیں، ممکن فرضیت کو نہیں، مانتا ہے یا نہیں؟ ممکن نہیں، یہ حتمی ہے. یہ زبان مقال سے نہیں لیکن زبان حال سے تو یہی ہے. اگر وہ نماز کی جی فضیلت کو مانتا ہوتا تو وہ نماز پڑھتا کبھی. جی یہ تو سر یہ یعنی باقی جو ہم کہتے ہیں کہ اس کی زبان تو نہیں کہہ رہی لیکن اس کی زبان حال تو کہہ رہی ہے، یعنی اس کی حالت بول کر کہہ رہی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے. جی تو سر یہ باقی واجبات میں نہیں ہے، مطلب اگر وہ باقی چیزیں اصل مطلب وجہ ترک کر کیا ہے؟ لیتا ہے جیسے اصل وجہ یہ کہ دین قیاس نہیں ہے. دین جی عبادات میں ان مسائل میں قیاس نہیں چلے گا کہ جی اگر نماز ہے تو باقی بھی تو ارکان ہے. نہیں، اس کے بارے میں جی دلائل ہے، ان کے بارے میں دلائل نہیں. اصل یہ وجہ ہے. جی اور اس وجہ سے اس کو شہادتین کے متصل بات ذکر کیا گیا ہے. اور اگلی وجہ یہ کہ یہ ظاہری علامت ہے، یہ ظاہری بنیادی علامت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کس قدر اللہ کے تابع ہے. کیونکہ نماز کے اندر مختلف سٹیپ ہیں، آپ سمجھ لیں مختلف، کیا اس کو کہہ سکتے ہیں، مختلف مراحل ہیں. قیام یہ تزلل کی صورت ہے. تزلل کا معنی اپنے آپ کو عاجز کرنا، یہ عاجزی کی صورت ہے. رکوع عاجزی کی صورت ہے. اس طرح سجدہ عاجزی کی صورت ہے. اس طرح قیام تشہد عاجزی کی صورت ہے. تو یہ جتنی نماز کے اندر جو مراحل ہیں اس سے بندے کی عاجزی ثابت ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود برحق مانتا ہے. تو نماز کی اہمیت جو ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے. نماز کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. جی جی سر. اور سر یعنی دوسرا آپ نے یعنی اسٹارٹ ہماری میں مراد ذکر یہ کیا. ہے کہ اس کے دلائل ہیں، یہ ہماری مراد ہے. جی سر بہتر. کہ جو گناہ یعنی کبیرہ گناہ کا جو مرتکب ہے وہ فاسق مسلمان یا مسلمان فاسق ہے، تو سر یہ بات ایک ہی نہیں ہے، مطلب ایک ہی بات ہے، جو اس کو ادھر سے پکڑ لیں، ادھر سے پکڑ لیں، میں نے واضح کرنے کے لیے لکھا ہے. جی ٹھیک ہے بہتر انشاءاللہ. جی جزاکم اللہ خیر. ریکارڈنگ ہو رہی ہے انشاءاللہ. جی سر جزاک اللہ خیر. چلیے جی ختم کرتے ہیں کلاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.